سرائیکی زبان جو اپنے لہجے کی مٹھاس اور لطافت کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے، نو ڈاؤٹ اگر ہم اس میں ایک الفاظ ایڈ نہ کریں تو یہ بالکل ادھوری پڑتی ہے، اور وہ لفظ یہ ہے میٹھی۔ سرائیکی زبان ایک بڑی میٹھی زبان ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے میں قاسم علی شاہ کا لیکچر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سرائیکی جو لوگ ہیں نا، وہ انتہا کے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی جینز کے اندر بھی احساس اور محبت رکھی گئی ہے۔ اگر ہم سرائیکی کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اس کی بھی تاریخ میں ایک متنازع ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ آرینز کی زبان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ پنجابی کی دوسری فارم ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اردو کی ابتدائی شکل ہے، اور اس بات کو کچھ حد تک انگریزوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا، اور بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک بلوچی زبان کا حصہ ہے۔ لیکن ان میں سے ایک میجورٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سرائیکی زبان اپنے آپ میں اپنے پروننسیشن کے ساتھ، اپنے لہجوں کے ساتھ، اپنے ہجوں کے ساتھ ایک مکمل زبان ہے، اور میں بھی اس بات کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایگری کرتا ہوں۔ جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، ریسرچ میں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں قدیم ترین جو مذہب ہے نا، وہ ہندو مت ہے، اور سرائیکی سنسکرت کا ایک لفظ ہے جسے سویرا کہتے ہیں، یہ اس سے نکالا گیا ہے۔ سویرا جو ورڈ ہے، اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ایڈ کیا گیا، یعنی کی کا اضافہ کیا گیا، سویرائے کی، اور بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے زمانے بدلتے رہے، لوگ بدلتے رہے، یہ واو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب یہ فل فارم سرائیکی میں پایا جاتا ہے، اس کی فل فارم جو ہے وہ سرائیکی ہے، اور سرائیکی کا جو مطلب ہے عزت دار، قابل عزت، اور کچھ اس کا مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ دریاؤں کے کنارے مقامی لوگ۔ اگر سرائیکی کی فیملی کی بات کریں نا تو اس میں ایرانی، آریائی، دراوڑی شامل ہیں، اور یہ ان کی مادری لینگویج ہے، اس کی فیملی ٹری ہے۔ اگر ہم سرائیکی لہجوں کی بات کریں تو اس کی 4 لہجے ہیں جو بڑے زیادہ فیمس ہیں، جو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور ہے ملتانی سرائیکی، ڈیروی سرائیکی، ریاستی سرائیکی، تھلوچی سرائیکی۔ اب ملتانی سرائیکی جو ہے، جو ملتان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بولی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب جو ڈیروی سرائیکی ہے، یہ اسپیسیفکلی ڈیرہ غازی خان اور ان کے ساتھ ملحقہ علاقے جو ہیں نا، ان کے اندر یہ بولی جاتی ہے۔ ریاستی سرائیکی کی بات کریں تو ریاستی سرائیکی جو ہے یہ اسپیسیفکلی بہاولپور ریاست جو ہے اس کے اندر بولی جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس دنیا کے اندر 2,90,00,000 لوگوں کی جو مادری زبان ہے وہ سرائیکی ہے۔ آج اس کا جو مین مسکن ہے وہ جنوبی پنجاب پاکستان میں ہے، جنوبی پنجاب، جنوبی KPK، شمالی سندھ، مشرقی بلوچستان، اور اگر ممالک کی بات کریں نا تو پاکستان، بھارت، افغانستان، اور کچھ نہ کچھ خلیجی ممالک میں بھی بولی جاتی ہے، لیکن اس کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ لو ہے۔ ایک اور ریسرچ رپورٹ کے مطابق صرف بھارت میں 2,00,000 لوگ سرائیکی بولتے ہیں۔ اچھا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہم چلی تھی، وہ یہ تھی کہ سندھی کہتے تھے کہ یہ سندھی زبان کا حصہ ہے، اور وہ جو پنجابی ہیں، پنجابی کہتے تھے کہ یہ ایک پنجابی زبان کا حصہ ہے، کیونکہ آپ اگر سندھ کے اندر بھی چلے جائیں نا تو سندھ کے کم از کم 10 اضلاع کے اندر یہ سرائیکی بولی جاتی ہے۔ تو یہ ایک مہم چلی تھی کہ یہ کوئی کہتا تھا یہ سندھی کا حصہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ پنجابی کا حصہ ہے، لیکن یہ بالکل یہ نظریہ جو تھا، یہ آئیڈیالوجی تھی، یہ اپنی موت خود مر گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ آج ٹوٹلی طور پر پروو ہو چکا ہے کہ سرائیکی جو زبان ہے یہ اپنے اندر ایک زبان ہے، یہ اپنے پروننسیشن کے ساتھ، یہ اپنے ہجوں کے ساتھ، یہ اپنے لفظوں کے ساتھ ایک مکمل زبان ہے، یہ کسی بھی زبان کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، بعد میں جب اردو زبان آئی، اردو زبان کی ترویج ہونے لگی، اردو زبان عروج پر پہنچنے لگی، تو ایک نظریہ یہ بھی ہونے لگا کہ یہ اردو زبان کا حصہ بھی ہے، کیونکہ اردو میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دوں، یہ بیسیکلی یہ لشکری زبان ہو یا پھر ترکی زبان کا مکسچر ہے، جس میں موسٹلی اب سرائیکی بھی پائی جاتی ہے، پنجابی بھی پائی جاتی ہے۔ سرائیکی جو ہے یہ ایک فل فارم میں ہے، نہ کہ کسی اردو کا حصہ ہے۔ اگر ہم شاعروں کی بات کریں تو کافی زیادہ شاعر ہیں جو بڑے مشہور شاعر ہیں سرائیکی کے، ان میں سے احمد خان طارق ہے، عزیز شاہد ہیں، اقبال سوکڑی ہیں، اور جو میرے سب سے زیادہ پسندیدہ اور فیوریٹ ہیں، یقیناً آپ سب بھی جانتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے، ان میں سے ہیں وہ ہیں شاکر شجاع آبادی۔
اور جو آج بھی زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میرے سب سے زیادہ فیوریٹ شاعر وہی ہیں. اور سرائیکستان کے لحاظ سے سرائیکی کے اندر اگر ہم مذہب کی بات کریں تو موسٹلی 90% یا پھر 95% جو لوگ ہیں نا وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ہیں جو کرسچنز ہیں, سکھ بھی موجود ہیں, ہندو بھی موجود ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو میجورٹی ہے نا وہ ہے ان کی جو اسلام قبول کرنے والے ہیں. اب بات کرتے ہیں سرائیکی کی ترویج کی. اب سرائیکی کی ترویج کے لیے کافی زیادہ یونیورسٹیز میں اس کے قدم اٹھائے گئے ہیں. سب سے پہلے تو بات کریں BZU بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے اندر بھی اس کا شعبہ موجود ہے, ادھر بھی ماسٹر کروائی جاتی ہے, سرائیکی کروائی جاتی ہے. اور بات کریں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر, ادھر بھی ماسٹر کروایا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو ڈیرہ غازی خان کے اندر یہ غازی یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی اس کا ایک شعبہ موجود ہے جس کے اندر MA سرائیکی کروایا جاتا ہے. اس کی ترویج کے لیے کافی زیادہ ادارے بھی بن چکے ہوئے ہیں. اور اگر بات کریں صوبے کی تحریک کے لیے, صوبے کی جو تحریک ہے نا وہ ہر دور کے اندر اٹھی ہے. اس سے پہلے چاہے PTI کا دور تھا, اب مسلم لیگ نون کا دور ہے, یا پھر اس سے پیچھے بھی چلے جائیں کیونکہ سرائیکیوں کی جو میجورٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے. اب یہ کافی ہائی پیک پر پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تحریک بھی زوروں پر ہے کہ سرائیکیوں کو ایک علیحدہ ایک صوبہ بنا دیا جائے جس کے اندر ان کا ایک الگ رہن سہن ہو, الگ نظام ہو پورا کا پورا. لیکن یہ ہر حکومت, ویسے آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں, چاہے پچھلے حکومت تھی وہ بھی مانتی ہے کہ سرائیکستان بننا چاہیے, ایک صوبہ ہے سرائیکیوں کا ہونا چاہیے. جو اب موجودہ حکومت ہے وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. واللہ عالم اب کیا بنے گا فیوچر میں یہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر حکومت ایفرٹ کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. میں دعا کو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ تمام سرائیکی جو کہ بسنے والے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں, چاہے وہ بھارت کے اندر ہیں, چاہے وہ خلیجی ممالک کے اندر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں. والسلام.